خوش آمدید دیکھتی آنکھوں اور سنتے کانوں کو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج عید کا دوسرا دن ہے۔ تمام ناظرین کو، تمام عالم اسلام کو عید الفطر کا دوسرا دن مبارک ہو۔ اللہ تبارک و تعالی جل شانہ کی بلند بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالی یہ دن سب کے لیے خوشیوں کا باعث بنے، اور خاص کر جو فلسطین کے مسلمان ہیں یا کشمیر کے اندر یا جہاں پہ بھی مسلمانوں کے اوپر ظلم ہو رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی غیبی مدد عطا فرمائے۔ ناظرین، آپ کو علم ہے ہمارا کوئی بھی پروگرام ہو اور ہمارے ساتھ مہمان موجود نہ ہو، ایسا ہو نہیں سکتا۔ آج عید بہاراں ایپیسوڈ 2 میں ہمارا ساتھ دے رہے ہیں بہت پیارے بھائی ہیں، اور محفل کے اندر نقابت کا جو فریضہ سر انجام دیتے ہیں۔ آئیے آپ کو تعارف کرواتا ہوں۔ میری دائیں جانب تشریف فرما ہے محمد احمد حسن شاہد صاحب، آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، اور ان کے ساتھ ہیں بہت پیارے ثناء خان، بہت پیارے بھائی، بہت پیاری شخصیت محمد وسیم عباس حیدری صاحب، آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ناظرین، کوئی ایسا سیگمنٹ نہیں گزرا جس میں ہمارے پاس مہمان موجود نہ ہو۔ جیسا کہ ہم نے کہا تھا، کل کا جو عید کا دن پہلا دن گزرا، تو عید بہاراں پروگرام کے اندر ہمارے پاس علماء دین موجود تھے، اور آج ہمارے پاس جو ہم نے سیگمنٹ رکھا ہے وہ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ثناء خوانوں کا، اور یوں کہوں کہ آج کا دن ہمارے ثناء خوانوں کا ہے۔ تو سب سے پہلے میں احمد حسن شاہد سے ملتمس ہوں کہ وہ اپنے پیارے سے انداز سے ہمارے جو ناظرین ہیں ان کو مستفیض کریں۔ احمد حسن شاہد صاحب۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام عالم اسلام کو میری طرف سے السلام علیکم اور عید مبارک ہو۔ عید الفطر کے دوسرے روز کا دن ہے، تو میں عید کے حوالے سے کلام پڑھنا چاہ رہا ہوں۔ کسے پوچھیا عید دے چن کولوں، کدے تم ہی عید منائیے۔ واہ واہ واہ۔ کسے پوچھیا عید دے چن کولوں، کدے تم ہی عید منائیے۔ چن اکھیا میری زندگی وچ ایک ایکھو جی رات بھی آئیے۔ واہ واہ۔ عرب شریف دی دھرتی تے ہائے ہائے۔ ایک سونے انگل حال آئیے، اس انگل تے ناز اشارے میں ٹوٹ کے عید منائیے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا بات۔ تو قبلہ عید کے موقع پر عیدی دی جاتی ہے۔ جی کوئی اپنے بابا سے عیدی لیتا ہے، بالکل۔ کوئی اپنی ماں سے عیدی لیتا ہے، کوئی دوست احباب سے عیدی لیتا ہے۔ ہم حضور سے عیدی نہ مانگے۔ واہ واہ واہ، کیا بات۔ میں نے کہا سونیاں لکھ عیداں قربان تیرے تو، سونیاں لکھ عیداں قربان تیرے تو، دید کراؤ اج عید ہے۔ واہ واہ۔ کدے آ جاؤ ساڈے گھر آقا، کدے آ جاؤ ساڈے گھر آقا، یا کول صداؤ اج عید ہے۔ اے درداں دے درمان سجن، بیمار دلاؤ اج عید ہے۔ منیا اس قابل تے نہیں اساں، کہ بلا منیا اس قابل تے نہیں اساں، آقا اج گل نہ لاؤ اج عید ہے۔ کیا بات۔ آقا اج گل نہ لاؤ اج عید ہے۔ ماشاءاللہ، بہت پیارا کلام، بہت پیاری جو ربائی احمد حسن شاہد صاحب نے پڑھی ہے، اور غالباً جس سے عیدی کی بات کی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ سے، تو یہ ایک عیدی یہ بھی ہوتی ہے جو عید الفطر کا دن ہوتا ہے یا چاند رات کا دن ہوتا ہے۔ مفتی غلام رضا شاہی صاحب نے آپ کو، اور تقریباً جو آخری ٹرانسمیشن تھی، اور کل جو ہمارا عید بہاراں پروگرام پہلا تھا، فرسٹ دن تھا، اس کے اندر بھی انہوں نے کہا کہ یہ جو دن ہوتا ہے، یہ جو پورا مہینہ بندے نے مزدوری کی ہوتی ہے، قبلہ حیدری صاحب پوری جو انہوں نے کی ہوتی ہے، بندے نے مزدوری کی ہوتی ہے، تو مزدوری جب بندہ کرتا ہے پھر اس کو مزدوری ملتی بھی ہے، دیہاڑیاں جو اس نے کی ہوں۔ یہ جو عید کا دن ہوتا ہے یہ اس مزدوری کا صلہ ہوتا ہے۔ یہ وہ دن ہے جس دن اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے، شکرانے کے نوافل ادا کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا تیرا بڑا کرم ہے، شکر ہے تو نے ہمیں یہ دن دکھایا، یہ خوشیاں دکھائی۔ اور اس کے ساتھ ایک چیز کہ وہ لوگ جس کو بندہ سالوں سال ملا نہیں ہوتا یا پورا سال ہی ملا ہوتا، آج کے دن اس سے مل رہا ہوتا ہے۔
تو یہ تو شکر ادا کرنا چاہیے، لیکن یہ ماحول چونکہ چند سال قبل تک تھا، تو اب تو یہ اللہ ماشاءاللہ یہ ماحول ہی چلا گیا ہے، اٹھ گیا ہے کہ یہ جو دن ہر وہ غیر شرعی کام جو ہم نہیں کرتے وہ پایا گیا ہمارے اندر، وہ کوئی ایسا غیر شرعی کام بھی نہیں جو ہم اس دن کو نہیں کر پاتے۔ جس دن اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا تھا اس دن کو ہم نے غیر شرعی کام کر کے وہ جو رحمت اپنے رحمت بنا لیتے ہیں۔ تو ناظرین باتیں تو ہوتی رہیں گی، میں قبلہ وسیم عباس حیدری صاحب سے ملتمس ہوں تو اپنی پیاری سی آواز کے ساتھ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہدیہ نعت پیش کریں اور ہمارے ناظرین کو مستفیض کریں۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ میں شاہ جی چند اشعار جو ہے کہ میاں محمد بخش رحمت اللہ علیہ کے اس پر میں چاہ رہا ہوں سماعت کریں۔ بڑا ہی خوبصورت کلام رحمت دا دریا الہی تے ہر دم لگتا تیرا جو ایک قطرہ بخش تے کم بن جاتا میرا جو ایک قطرہ بخش کم بن جاتا میرا۔ ہجر تیرا ہجر تیرا پانی منگے تو میں خون نہ دل کرتا تینوں کول دکھا درد پرانے چھیڑا دل کرتا تینوں کول دکھا میں درد پرانے چھیڑا۔ ماں مرے پیکے مکدے پیو مرے کر دینا شالا مرن نویر کسے دے تو جڑ جاندہ جے میلا شالا مرن نویر کسے دے تو جڑ جاندہ جے میلا۔ عید آئی میرا یار نہیں آیا تو شالا خیر ہوئے اتے ترندی عید والے عید منائی تے میری عید غماں وچ لنگ گئی عید والے عید منائی تے میری عید غماں وچ لنگ گئی۔
او یار حوالے رب دے تے میلے چار دلاں دے اس دن عید مبارک ہو تے جس دن پھر ملیں گے اس دن عید مبارک ہو تے جس دن پھر ملیں گے۔ ماشاءاللہ بہت پیارا کلام پڑھا، اور اللہ تبارک و تعالی حیدری صاحب کی آواز میں برکتیں عطا فرمائے۔ میاں صاحب کا کلام پڑھا، اور آخری جو شعر تھا وہ پڑھا کہ اس دن لے او یار حوالے رب دے تے میلے 4 دن آدے تے اس دن عید مبارک ہو سی جس دن پھر ملیں گے۔ میں ایک چیز یہاں پہ نکالنا چاہتا ہوں، عید کہتے ہیں ملنے کوئی، کسی کو دیکھنا، کسی کو یعنی اپنے دکھ درد بانٹنا، ٹھیک ہے۔ وہ کہتے ہیں نا کہ میرا وہ جو دوست ہے جدن مجھے مل جائے وہی میری عید ہے، یعنی سجن کی یا میرے مرشد دی جیڑی دید ہے وہی تے میری عید ہے۔ تو یہ جو عید کی بات کی، لوگ کہہ دیتے کہ عید کا دن ہوگا جس دن قیامت آنی، حالانکہ ایسا دن ایسی بات ہے ہی نہیں۔ کہا جاتا ہے جمعہ کا دن ہوگا اور 10واں محرم ہوگا۔ اب 10واں محرم ہوگا، جمعے کا دن ہوگا، تو عید کہاں سے؟ عید وہی ہوئے نا کہ جو نبی علیہ السلام کا ہم دیدار کر لیں گے اس دن۔ قیامت والے دن سب سے مین بات، لوگ اس کا تفسیر جدھر مرضی نکالیں، ہم عشق کی نظر سے دیکھیں گے، ہم نبی علیہ السلام کی محبت کی نظر سے دیکھیں گے، تو وہ جو اس دن کو عید کا جو نام دیا گیا ہے وہ نام ہے کہ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا اس دن دیدار کروایا جائے گا۔ محشر کا میدان لگانا ہی نبی علیہ السلام کی جو افضلیت ہے اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے محشر کا میدان لگانا ہے۔ نہیں تو جنت دوزخ کا تو معاملہ بندہ مار جائے، جس نے برے اعمال کیے تو وہ چلا جائے، جس نے اچھے اعمال کیے وہ جنت میں چلا جائے، یہاں ہو جاتا۔ تو محشر کا میدان لگانے کا مقصد یہی تھا کہ وہاں نبی علیہ السلام کا جو دیدار کروانا ہے۔ تو ناظرین بہت پیارا کلام پڑھا بھائی نے، اللہ تعالیٰ برکتیں عطا فرمائے۔ ناظرین یہاں پہ لیتے ہیں ایک شارٹ بریک، ملتے ہیں بریک کے بعد۔ خوشخبری آپ کے علاقہ پھول نگر سرائے چھیبا پر واقع کرامت آئیڈیل پبلک ہائی اسکول میں داخلہ جاری ہے۔ بوائز اینڈ گرلز سائنس و آرٹس، اردو اینڈ انگلش میڈیم کلاسز کا داخلہ جاری ہے۔ ہائی حصے کے لڑکے اور لڑکیوں کی الگ الگ کلاسز کی سہولت موجود، کمپیوٹر لیب، سائنس لیب، لائبریری کی سہولت موجود ہے۔ اپنے بچوں کے بہتر مستقبل کے لیے ایک بار اسکول وزٹ ضرور کریں اور دیے گئے نمبر پر رابطہ کریں۔ خوش آمدید۔ بریک کے بعد ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں اور آپ دیکھ رہے تھے عید بہاراں ایپیسوڈ 2، اور بریک کے بعد ہمیں جوائن کیا، ایک تبدیلی ہمارے پروگرام میں آئی ہے۔ بہت پیارے بھائی ہیں، بہت پیارے ثنا خان ہیں، اور میرے گاؤں کو بھی ہیں۔ بھائی محمود قاسم صاحب آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، اور پھر میں احمد حسن شاہد صاحب جو کہ پہلے بھی ہمارے ساتھ تھے، اور ان کو کہوں گا اپنی پیاری سی آواز سے ایک اور کلام پیش کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں کلام فابی ایچ جی علی ربکما تکذبان پڑھنا چاہ رہا ہوں۔ اس کا ترجمہ، اللہ رب العزت نے سورہ رحمان میں فابی ایچ جی علی ربکما تکذبان 31 بار فرمایا ہے۔ سورہ رحمان میں 3 اور 1 کو جمع کرے تو 4 بنتے ہیں۔ یہ کون ہے 4 جن کا ذکر اب بار بار، کیا بات ہے، کیا یہ کون ہے یہ 4 جن کا ذکر اب بار بار قرآن میں کر رہا ہے؟ پورے قرآن میں یوم کا لفظ 365 بار آیا ہے۔ قبلہ مہینے ہوتے ہیں 12، شہر کہتے ہیں عربی میں مہینے کو۔ پورے قرآن میں شہر کا لفظ 12 مرتبہ آیا ہے، قمر کا لفظ 27 مرتبہ آیا ہے۔ اور پھر اللہ فرماتا ہے فابی ایجی علی ربکما تکذبان، اور تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ رب نے 31 بار فرمایا ہے، 3 اور 1 کو جمع کرے تو 4 بنتے ہیں۔ کون ہے یہ 4 جن کا ذکر رب بار بار قرآن میں کر رہا ہے؟ یہ وہ 4 ہیں جن کا عقیدہ وہ ایک ہے۔ یہ وہ 4 ہیں جسے حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنے پاس بٹھا کر علم سکھاتے رہے ہیں
قبلہ میں سورہ رحمان کا ترجمہ بھی کر دیتا ہوں اور ان چاروں کی بارگاہ میں لے چلتا ہوں کون ہے یہ چار۔ مثال کے طور پر پانی ہے، زمین سے اٹھے ہوتا پانی ہے تو بھاپ کہتے ہیں، آسمان سے گرے ہوتا پانی ہے تو بارش کہتے ہیں، گر کے جم جائے ہوتا پانی ہے تو برف کہتے ہیں، جم کے گرے ہوتا پانی ہے تو اولے کہتے ہیں، پھولوں پر گرے ہوتا پانی ہے تو شبنم کہتے ہیں، پھولوں سے نکلے ہوتا پانی ہے تو ارک کہتے ہیں، بدن سے نکلے ہوتا پانی ہے تو پسینہ کہتے ہیں، آنکھ سے ٹپکے ہوتا پانی ہے تو آنسو کہتے ہیں، پتھر سے نکلے ہوتا پانی ہے تو چشمہ کہتے ہیں کہ بلا پتھر سے ہی نکلے، پر نبی اسماعیل کی ایڈی کی نسبت سے نکلے ہوتا پانی ہے تو زمزم کہتے ہیں، سبحان اللہ۔ نبی کی انگلیوں سے نکلے ہوتا پانی ہے تو کوثر کہتے ہیں، ٹھہر جائے ہوتا پانی ہے تو جھیل کہتے ہیں، چل پڑے ہوتا پانی ہے تو ندی کہتے ہیں، پھیل جائے ہوتا پانی ہے تو دریا کہتے ہیں۔ امام جلال الدین سیوطی رحمت اللہ علیہ 4 دریا اپنی کتاب میں گنوا رکھے ہیں۔ ایک دریا کا نام میٹھا دریا ہے جسے فاطمہ الزہرا کہتے ہیں، ایک دریا کا نام کھارا دریا ہے جسے مولا علی کہتے ہیں، ایک دریا کا نام لؤلؤ ہے جسے مولا حسن کہتے ہیں، ایک دریا کا نام مرجان ہے جسے حسین ابن علی کہتے ہیں۔ کون ہے حسین؟ کہا رسول زادے بطول زادے مدسہ لوکو شان کی یہ حسن دا پیارا حسن دا جانی جناب زینب دا ویر بھی یہ رسول نانا بابا علیے اجے بھی پوچھنا حسین کیے، اجے بھی پوچھنا حسین کیے، حسین دی ماں نبی دی تیے، اجے بھی پوچھنا حسین کیے، حسین گودے نبی چ پلیا، اے تیسرا اے امام چلیا، حسین 5 تن دا پنجواں جیے، اجے بھی پوچھنا حسین کیے، حیران سب یزیدی ٹولے، قاسم بھائی حیران سب یزیدی ٹولے، بغیر درد حسین بولے، اور میں کیا شہیدان دی اے کوئی زندگی ہے، اجے بھی پوچھنا حسین کیے، صبر بھی ہے جس دے ناز کردہ، صبر بھی ہے جس دے ناز کردہ، ہے کیڑا صابر حسین ورگا، لٹا کے سب کچھ نہ کیتا سیے، اجے بھی پوچھنا حسین کیے، اجے بھی پوچھنا حسین کیے، او تھوڑ دین دین یان واحد، او دین دین در جان واحد، علی دا پتر بڑا سخیے، اجے بھی پوچھنا حسین کیے، اجے بھی پوچھنا حسین کیے، تیرے دل پہ کیسی گرا پڑی، تیرے دل پہ کیسی گرا پڑی، بتا تجھے اس سے اتنا حسد ہے کیوں، جو نبی کی آنکھ کا نور ہے، جو علی کے دل کا چین ہے، کبھی دیکھ اپنے خمیر میں، کبھی پوچھ اپنے ضمیر سے، ارے وہ جو مٹ گیا وہ یزید تھا، جو نہ مٹ سکا وہ حسین ہے، جو مٹ گیا وہ یزید تھا، جو نہ مٹ سکا وہ حسین ہے، خود ہی دل سے پوچھ کہ کیا حسین ہے، دل درک درک کے بول اٹھا، صدا صدا حسین ہے، شان اہل بیت دیکھ سبھی کے سب مثال ہیں، کوئی نہیں حسین سا، حسین بس حسین ہے، عمر سے چل عمیر تک، بشر سے چل بشیر تک، بڑے بڑے یہ کہہ گئے ہیں کہ بہت بڑا حسین ہے، بہت بڑا حسین ہے، عجب لڑی ہے جنگ، عجب لڑی ہے جنگ حسین نے یزید سے، اور اس سے بڑھ کے جیت گیا یزید تھا اور حسین ہے، حسین ہے۔ ماشاءاللہ بہت پیارا کلام پڑھا، اور میں یہ یہاں پہ صرف ایک ربائی کہنا چاہتا ہوں کہ جو ذکر کیا ہے حضور کی آل پاک کا، تو میں یہ کہوں گا کہ پنجتن پاک دی کی میں شان دسا، فخر کرن جتھے خلیل ورگے، ترلے لین غلامیاں دے واسطے، اسرافیل تے میکائیل ورگے، اور بچہ ہرنی دا جے کر حسین منگے، اور ہرنی گھیر دے پھرن جبریل ورگے، سردار ادب دی حد مک گئی بوا لنگ دینی ملکل موت ورگے، سردار ادب دی حد مک گئی بوا لنگ دینی ملکل موت ورگے۔ ناظرین یہاں پہ ہم اپنے پیارے بھائی کو مہر محمد قاسم صاحب کو دعوت دیں گے کہ وہ ہدیہ نعت پیش کریں۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ، وہ نگاہ کرم کملی والے، تیرے بن میرا کوئی
कोई नहीं है। हो नगाहे करम कमली वाले, तेरे बिन मेरा कोई नहीं है। अब तो मुझको मदीने बुला लो, जिंदगी का भरोसा नहीं है। अब तो मुझको मदीने बुला लो, जिंदगी का भरोसा नहीं है। सुन लो मेरी तजाए, माफ कर दो सारी खताएं। सुन लो मेरी इल्तिजाएं, माफ कर दो सारी खताएं। वरना हो ये करम मेरे आका, और कोई सहारा नहीं है। वो निगाहे करम कमली वाले, तेरे बिन मेरा कोई नहीं है। अब तो मुझको मदीने बुला लो, जिंदगी का भरोसा नहीं है। नाज़रीन, बहुत प्यारा कलाम नबी अलैहिस्सलाम की बारगाह में इल्तिजाई कलाम भाई मोहम्मद कासिम पढ़ रहे थे। अल्लाह ताला आवाज़ में मज़ीद बरकत अता फरमाए। नाज़रीन, यहाँ पे लेते हैं एक शॉर्ट ब्रेक। देखते रहिए ईद बहारा प्रोग्राम। खुश आमदीद। ब्रेक के बाद हम आपके साथ हैं और आज के सेगमेंट के लास्ट सना खान हमारे पास मौजूद हैं। और ब्रेक के बाद जिन्होंने हमें ज्वाइन किया अहमद भाई, तो स्टार्ट से ही हमारे साथ मौजूद हैं। तो मेरे साथ मौजूद हैं मोहम्मद दिलदार शाह चिश्ती उर्फ जग्गा, आपको खुश आमदीद कहते हैं। और हर एक का कोई लक़ब है, तो एरिया वालों ने इनका नाम रखा हुआ है जग्गा। तो ये माशाल्लाह बच्चा बहुत प्यारी नात पढ़ता है और ये मेरे गांव का भी है, मेरा अजीज़ भी है, रिश्तेदार भी है। तो आइए सबसे पहले मोहम्मद दिलदार शाह उर्फ जग्गा चिश्ती, उससे कलाम सुन। नहीं कौन कोई सहारा या रसूल अल्लाह, सहारा या रसूल अल्लाह। तुम्हारे ही करम से है गुजारा या रसूल अल्लाह, गुजारा या रसूल अल्लाह। यही ईमान है सबका हमारा या रसूल अल्लाह। यही ईमान है सबका हमारा या रसूल अल्लाह। नहीं तुमसे ज़्यादा कोई प्यारा या रसूल अल्लाह, प्यारा या हबीब अल्लाह। तुम्हारी खुदाई का जो मुनकिर हो काफिर है। तुम्हारी खुदाई का जो मुनकिर हो काफिर है। लगा दो पार तुम बेड़ा हमारा या रसूल अल्लाह, हमारा या हबीब अल्लाह। बुला लो अपने दीवाने को
جب چاہو مدینے میں بلانا اپنے دیوانے کو، جب چاہو مدینے میں بس بہت ہے بس تمہارا ایک اشارہ یا رسول اللہ، بہت ہے بس ایک تمہارا اشارہ یا رسول اللہ، نہیں کونین میں کوئی سہارا یا رسول اللہ، سہارا یا حبیب اللہ۔ ماشاءاللہ بہت پیارا کلام پڑھا محمد دلجار شاہ چشتی اور جگہ چشتی نے۔ تو مختصر سی حاضری میں احمد حسن شاہ صاحب کو کہوں گا کہ وہ آخری آج کا ہمارا پروگرام اپنے اختتام کی طرف جا رہا ہے، اور میں احمد حسن شاہ صاحب کو کہوں گا کہ اپنے پیارے سے انداز کے ساتھ ایک کلام پیش کریں۔ ماشاءاللہ مدینہ کی بات کر رہے تھے، مدینہ کی بات کر رہے تھے، تو ایسا کیا ہے مدینے میں جو شاعر مدینہ میں لکھتا ہے۔ ایک شاعر بھی کیا خوب لکھا ہے، یارب میری سوئی ہوئی تقدیر جگا دے، آنکھیں بھی دی ہیں تو مدینہ بھی دکھا دے، ایسا کیا ہے مدینے میں، ارے صدیق کی صداقت ہے تو مدینے کی گلی میں، عمر کی عدالت ہے تو مدینے کی گلی میں، عثمان کی سخاوت ہے تو عثمان کی سخاوت ہے تو مدینے کی گلی میں، علی کی شجاعت ہے تو مدینے کی گلی میں، بے سہاروں کا سہارا ہے تو مدینے کی گلی میں، بے یاروں کا یارہ ہے تو مدینے کی گلی میں، غریبوں کا داتا ہے تو مدینے کی گلی میں، قسم با خدا ایک میم کا پردہ ہے، اگر اٹھ جائے تو مولا کا نظارہ ہے مدینے کی گلی میں۔ کیا خوب شاعر نے لکھا ہے، کیا فرق بتاؤں حبیب و کلیم میں، سب کچھ چھپا ہے محمد کی میم میں، یہ میم مصری ڈلی ڈول رکھا ہے، سرکار کے پردے میں خدا خود بول رہا ہے، سرکار کے پردے میں خدا خود بول رہا ہے۔ کیا بات ہے ماشاءاللہ۔ ناظرین بہت پیارا کلام پڑھا احمد حسن شاہ صاحب نے، اور امید کرتا ہوں آج کا پروگرام آپ کو اچھا لگا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ سب پہ اپنا کرم اور فضل فرمائے۔ ناظرین آج کا دوسرا عید بہاراں پروگرام اپنے اختتام کی طرف چلتا ہے۔ دیکھتے رہیے TTN پاکستان، ملتے ہیں اگلے ایپیسوڈ میں کل۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔